السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ آپ تمامی حضرات کا اصول الایمان کے درس میں پھر سے ایک بار دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم، خوش آمدید اور استقبال ہے۔ اصول الایمان کا جو سلسلہ درس جاری تھا، بیچ میں مدارس کے اندر ششماہی امتحانات اور چھٹیاں اور اس قسم کی دیگر مصروفیات کے سبب بیچ میں ایک لمبی مدت تک کے لیے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا، چونکہ درس سے مستفیدین عام طور پر طلبہ ہیں اور طلبہ اس بیچ ان کی مصروفیت اکیڈمک بڑھ گئی تھی۔ اب جب اللہ کے فضل و کرم سے طلبہ اپنے امتحانات سے، نتائج سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ایک نئی انرجی اور پورے نشاط کے ساتھ نئے دروس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز اس مناسبت سے اب پھر اصول الایمان کے دروس کا جو سلسلہ جہاں ٹھہرا تھا وہیں سے آگے اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اصول الایمان کے اندر اب تک جو ایمان کے ارکان آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، ان میں اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ چوتھا رکن تھا جس پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس رکن کے تحت کچھ جزوی مباحث تھے جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا معنی ہے، خصائص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی خصائص کیا ہیں، اسی طریقے سے ان پر ایمان کی کیفیت کیا ہے، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہم ان پر ایمان لائیں، اور پھر اس کے بعد اسراء اور معراج کی بحث، اسراء کیا ہے، معراج کیا ہے، یہ ساری تفصیلات رسولوں پر ایمان کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ ابھی دو بحثیں اور ہیں جو رسولوں پر ایمان کے رکن کے حوالے سے، جن کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا از بس ضروری ہے، اور وہ دو گوشے یہ ہیں کہ انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم وعلی نبینا، ان کی موت کے بعد اب ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، انبیاء کرام کیا اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں، اور کیا اگر زندہ ہیں تو ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے، آیا اس زندگی اور اس زندگی میں کچھ فروق ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے رسولوں پر ایمان
کے رکن کے حوالے سے جس پر گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے افراد، بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے گروہ اس مضمون کو صحیح طور پر نہ سمجھ پانے کی وجہ سے عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آخری شوشہ یا ایک آخری گوشہ یا آخری بحث ہوگی نبوت اور ولایت پر بحث کے تعلق سے۔ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے اور ولی کیا ہے؟ ولایت کا مقام جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ اولیاء اور انبیاء، یہ ولایت کا مقام اور نبوت کا مقام، اس میں فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے، یا پھر ان میں سے افضل کون ہے؟ یہ ساری تفصیلات چونکہ ان سے ڈھیر سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں عقیدے کے، جہاں سے امت کے اندر گمراہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ساتھ چل پڑا ہے، اور اسی لیے رسولوں پر ایمان کے ضمن میں اس جانب پر گفتگو کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے ترتیب وار آج کے درس میں ہم شروعات کرتے ہیں انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم وعلی نبینا، ان کی زندگی کے تعلق سے، کہ ان کی زندگی کے تعلق سے موت کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے پر کیا تفصیلات ہمیں شریعت مطہرہ فراہم کرتی ہے۔ تو آج اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ العزیز رہے گی۔ کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کی جو دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری دلیلیں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء جو اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی متعینہ میعاد پوری کی، اور پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے جب ان کا وقت متعین پورا ہو گیا تو ان کو موت آ گئی، ان کو وفات اللہ رب العالمین نے دے دی۔ جس طریقے سے عام مخلوقات اپنی متعینہ میعاد پوری کر کے اس دنیا سے وفات دے دیے جاتے ہیں، اور جو انسان ہیں اسی طریقے سے انبیاء کرام کا بھی معاملہ ہے، سوائے عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے۔ انبیاء کرام میں سے اکیلے اکلوتے وہ نبی جن پر موت نہیں آئی، اب تک آئے گی ضرور لیکن اب تک نہیں آئی ہے۔ نبیوں میں سے اگر کوئی ابھی موت سے بچا ہوا ہے تو وہ صرف ایک نبی ہیں جن کا استثناء وارد ہے، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانی بنایا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ دمشق فلسطین کے علاقے میں اتریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کی نشانی کے طور پر وہ آئیں گے، دجال سے ان کا مقابلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ تفصیلات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، یا اس کا جب وہ محل آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں، جب اس کی جگہ آئے گی تو وہاں پر انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے
تو اپنی مقررہ میعاد، اپنی مقررہ عمر پوری کر کے اور پھر اللہ رب العالمین انہیں بھی وفات دے گا، پر ابھی وہ حیات ہیں، ابھی تک ان پر موت نہیں آئی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں بغیر کسی استثناء کے، چاہے وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، موت کے چنگل سے کوئی بچا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے نصوص ہمیں یہ تفصیلات فراہم کرتے ہیں انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم وعلی نبینا کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو موت سے ہمکنار کیا، اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ رب العالمین کا قول ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب موت یعقوب علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کے پاس پدھاری؟ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب موت ان کے پاس آئی؟ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ قرآن نے صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ غافر آیت نمبر 34 میں یوسف علیہ السلام علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اس آیت کریمہ میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا، جب اللہ رب العالمین نے انہیں وفات دے دی، جب اللہ رب العالمین نے انہیں موت دے دی، تم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی موت کے لیے ہلاکہ کی تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا مگر وہ کیڑا جو یا وہ گھن جو ان کی لاٹھی کو اندر اندر کھوکھلا کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام کے جسم کا بار برداشت نہ کر سکی اور دھڑام سے نیچے آ رہی، اور ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کا جثہ بھی نیچے کو گر پڑا، اور تب جا کر کے سارے جناتوں پر اور سارے انسانوں پر جو رعایا ان کی تھی ان پر یہ آشکار ہوا کہ یہ تو کب کے مر چکے ہیں، ان کا انتقال تو کب کا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم نے سلیمان علیہ السلام، آپ وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیا تھا اور کیوں اللہ رب العالمین نے ان کی موت کو چھپائے رکھا اور اس میں کیا راز پنہا تھا، کیا سارے واقعات تھے، ان کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں، چونکہ ابھی ہم دوسرے موضوعات پر ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ قرآن نے یہاں پر کیا۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہو، یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہو، سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہو، اور یا پھر سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فداہ ابی و امی کا سوال ہو۔ قرآن کریم نے سورہ زمر آیت نمبر 30 میں فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، موت آپ کو بھی آنے والی ہے یقینی طور پر، جس طرح یقینی طور پر ان کو موت دبوچنے والی ہے۔ یعنی نہ موت سے وہ لوگ بچیں گے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے مرنا ہے تو تم کون سی ہمیشگی کی زندگی لے کر آئے ہو؟ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے موت کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کا تذکرہ فرمایا۔ بعض مفسرین نے آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی تھی۔ گویا یہ آیت کریمہ نازل ہو کر اس بات کا خلاصہ کر رہی تھی کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، اے آپ پر ایمان رکھنے والوں اور آپ پر ایمان نہ رکھنے والوں، یہ جو رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، سب سے برگزیدہ، سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے زیادہ قابل فخر ہستی پوری خلقت میں، لیکن انہیں بھی موت آنی ہی ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی پیشین گوئی تھی۔ مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ جیسے باقی سارے لوگوں کو موت آنی ہے، اور گویا یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن پر بھیجے گئے ہیں، اور وہ مشن جیسے ہی پورا ہوا، وہ ٹارگٹ جیسے ہی حاصل ہوا، یہ تمہارے درمیان سے چلے جائیں گے، یہ تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ لہذا اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس صدمے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر محبت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ تو اچانک ان کے اوپر کوئی سانحہ نہ، کوئی سائقہ بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ گرے، اس کے لیے ذہنی طور پر اس آیت کریمہ نے گویا پیش بندی کر دی کہ صحابہ کرام ذہنی طور پر تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مقدر تھا وہ ہو کر رہا۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے تابناک دن وہ تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ تشریف لائی تھی، اور ان کی زندگی کا تاریک ترین دن، جس تاریکی کو دن کا سورج بھی نہیں دور کر سکا، وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے سب سے جری، سب سے شجاع، سب سے بہادر، سب سے حوصلہ مند عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ،
اپنا حوصلہ کھو بیٹھے، اس قدر جوش میں آ گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، ننگی تلوار لے کر کے گھومنے لگے، بالکل عقل قبول کرنے کو تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اگر موقف سنبھالا نہ ہوتا تو حالات بہت ہی زیادہ دیگرگون ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی لیے امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ بہرحال اس سارے پس منظر سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، اور بالفعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا بھی، اور انتقال ہی کا سانحہ حقیقی طور پر ہوا، تبھی صحابہ کرام کے اوپر رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کیفیات گزری جن کیفیات کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی یہ آیات صراحت کے ساتھ بتلاتی ہیں کہ انبیاء کرام خواہ کوئی بھی ہوں، افضل سے افضل ترین نبی اور رسول پر اگر موت آ سکتی ہے تو بقیہ انبیاء کرام پر کیوں نہیں آ سکتی؟ لہذا استثناء کسی کا نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم کے، لیکن ان کو بھی موت آنی ہی ہے، بس ان کی موت کو اللہ رب العالمین نے اشراط الساعہ میں سے بنا رکھا ہے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ان کی موت کو بنایا ہے، اس لیے ان کو ان کی زندگی پھر دوبارہ وہ آئیں گے اس دنیا میں، اور پھر وہ اپنی متعینہ میعاد پوری کر کے اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، لیکن موت ان کو بھی آنی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر موت آنی ہے، اور قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے بغیر کسی استثناء کے یہ بات وضاحت کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کھل کر کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس جو بھی ہے، خواہ وہ نفس مومنین کا ہو، خواہ وہ نفس کفار کا ہو، خواہ وہ نفس مومنین صالحین کا ہو، خواہ وہ نفس فساق اور فجار کا ہو، خواہ وہ نفس اولیاء و صالحین کا ہو، خواہ وہ نفس انبیاء و رسول کا ہو، خواہ وہ نفس ساری خلقت میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کیوں نہ ہو، کل اس دائرے سے کوئی بھی خارج نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کرام صلوات ربی و سلامہ علیہم اجمعین پر موت طاری ہو چکی ہے، سوائے اس استثناء کے جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اور انہیں بھی آنی ہے لیکن وہ مستقبل میں آئے گی، مستقبل میں ابھی وہ چیز ہونی ہے، ابھی ان پر آئی نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی ویسے ہی مرتے ہیں جیسے بقیہ انسانوں کو موت آتی ہے، سوائے اس استثناء کے جس کو قرآن کریم نے خود استثناء کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ والا نبینا الصلاۃ و تسلیم کے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا، یاد کیجئے اس گھڑی کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھانے پر
اٹھانے کی بات ذکر کی ہے کہ ان کو زندہ اللہ رب العالمین ان کی روح اور ان کے جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لے گا، یا اس کو اٹھا لیا اللہ رب العالمین نے، اور اس بات کی صراحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں موت ابھی آئی نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا سا پریشانی بعض لوگوں کو اس وجہ سے آئی کہ قرآن کی آیت میں الفاظ ہیں انی متوفی کا و رافعہ کا، اور متوفی کا لفظی معنی ہوتا ہے، متوفی کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ تمہیں وفات دینے والا ہوں، تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی پھر اپنی طرف اٹھایا، لیکن معاملہ ایسا نہیں۔ متوفی کا ترجمہ مفسرین نے صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو وفات دینے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم کو اٹھانا ہے۔ امام ابن جریر طبری جو سارے مفسرین کے رئیس اور سردار ہیں، ان کا قول یہی ہے، اور اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وفات کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد نیند ہے، اس سے مراد نیند ہے، اس لیے کہ نیند کو بھی وفات خود قرآن نے کہا ہے۔ کہاں پر؟ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں رب العالمین فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العالمین ساری جانوں کو وفات دے دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور یہاں مراد کیا ہے؟ نیند کے وقت، اس لیے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ ان میں سے جن پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے ان کو روک لیا جاتا ہے، اور جن پر باقی زندگی رہتی ہے ان کو پھر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وفات کہا گیا ہے نوم کو، اللہ رب العالمین نفسوں کو وفات دے دیتا ہے، یعنی انہیں سلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ساری جانوں کو سلا دیتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی نیند کے وقت، اور پھر اس کے بعد آگے تفصیلات بیان کی گئی کہ ان میں سے پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کو روک لیتا ہے، اور جن کی زندگی باقی ہوتی ہے پھر ان کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، یہ پوری آیت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر نوم کے لیے، سونے کے لیے، نیند کے لیے وفات کی تعبیر اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائی ہے بعین ہی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے انی متوفیک و رافعک، یعنی میں تمہیں سلا دینے والا ہوں، نیند دے دینے والا ہوں، اور اس کے بعد اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اس وقت بھی آسمان میں ان کو موت نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی موت کے بارے میں بتلایا کہ ان کی موت قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے کچھ پہلے واقع ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 159 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی فرد نہیں باقی بچے گا مگر وہ ان پر لازمی طور پر ایمان لائے گا۔ کب؟ قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے، ان کی موت سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ابھی آئی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ اور یہاں جس موت کا تذکرہ آیت کریمہ کر رہی ہے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موت کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو قرب قیامت میں واقع ہوگی، ان کے آسمان سے نزول کے بعد
اور دجال کے خاتمے کے بعد اور اس دنیا میں امن و امان قائم کر دینے کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئیں گے، دجال کو ماریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کی بوتلوں کو توڑ دیں گے. تو وہ سارا کام جو کرنا ہے یہودیوں کو جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچائیں گے. تو یہ سارے کام ان کو بھی کرنے ہیں. وہ آئیں گے، وہ سارے کام انجام دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک متعین مدت کے بعد ان کو وفات دے گا اور ان کو موت آئے گی قرب قیامت میں. تو یہاں پر آیت کریمہ اس موت کے بارے میں ذکر کر رہی ہے کہ آسمان سے وہ اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور وہ جو جزیہ ہے اس جزیے کو ختم کر دیں گے. جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان جزویات کو بیان فرمایا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں یا قرب قیامت میں نزول سے متعلق وارد ہوئی ہیں. اور وہ روایتیں کسی ایسی ویسی جگہ کی نہیں بلکہ وہ روایتیں صحیحین کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں. یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں ان روایات کو جگہ دی ہے. یعنی بالکل وہ متفق علیہ عقائد میں سے ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تو متحقق بات ہے کہ انبیاء کرام میں سے سارے لوگوں کی موت ہو چکی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کو قرب قیامت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے میں اتارے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت میں ان کو اتارے گا اور ان کے ذمہ کچھ کام ہیں، وہ ان کاموں کو نپٹائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا. لیکن ایک نبی اور ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی وہ چیز ثابت نہیں ہے پر کہا گیا ہے کہ ان کا بھی انتقال نہیں ہوا. اور وہ کون ہے؟ ادریس علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم. حضرت ادریس علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلوب جو اختیار کیا گیا اس سے اس کی قوت اور اس کے ضعف کا اندازہ ہوتا ہے. ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا. بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اٹھا لیا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. ایسا کیوں کہتے ہیں بعض علماء کا یہ کہنا ہے، یعنی یہ چیز جمہور اہل علم کا عقیدہ نہیں ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ بعض گنے چنے کچھ علماء ہیں، اہل علم ہیں، جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ادریس علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے موت نہیں دی بلکہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے. اور اس کے لیے ان کی دلیل قرآن کریم ہی کی آیت ہے. سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں جہاں ادریس علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے تو ان کے لیے صیغہ کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. کہ آپ قرآن کریم کے اندر ادریس کا ذکر کیجئے، انہیں یاد کیجئے، وہ ایسے نبی تھے جو صدیق بھی تھے، بہت زیادہ راست باز نبی تھے، یعنی سچائی جن کی زندگی کا عنوان تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند و بالا جگہ پر سرفراز فرما دیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے چند چنیدہ گنے چنے بعض علماء انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا.
ان کو وفات نہیں آئی، ان کو موت نہیں آئی۔ مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کے جلیل القدر شاگرد مجاہد ابن جبر، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن حبر الامہ، ان کے خاص شاگردوں میں سے مجاہد ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ادریس علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم اٹھا لیے گئے، رفع فلم یمت، انہیں موت نہیں آئی، انہیں اللہ رب العالمین نے زندہ ہی اس دنیا سے اٹھا لیا۔ کما رفع عیسیٰ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم کو اٹھا لیا گیا۔ یہ قول ہے مجاہد کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما کا قول کیا ہے؟ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، صحابہ کے اندر جو تفسیر میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، ان کا کیا قول ہے اس سلسلے میں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما کہتے ہیں کہ رفع الی السماء فمات بها، اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ رفع الی السماء فمات بها، اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، یعنی اس دنیا سے اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھا لیا، پر وہاں پہنچانے کے بعد آسمان پر پھر ان کو موت آئی۔ فمات بها، آسمان ہی میں انہیں اپنی حقیقی موت آئی اور وہ وہ وفات پا گئے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ دیگر علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو چوتھے آسمان پر اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا، لیکن ان کی موت کے تعلق سے کوئی صراحت نہیں کی جاتی کہ وہ زندہ اٹھائے گئے یا وفات کے بعد ان کو اٹھایا گیا، یا پھر وفات ان کو آئی یا نہیں آئی۔ اس قضیے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی تفصیل کھل کر کے نہیں بیان کی گئی ہے۔ حقیقی علم اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے کہ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ استثناء سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہاں پر صرف یہ بتلانا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ابھی نہیں ہوئی، قرب قیامت میں ہوگی، یہ متفق علیہ بات ہے، یہ تقریباً جمہور اہل علم کا کہنا ہے۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کو بھی زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن وہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا ضرور گیا، پر موت ان کی آسمان پر ہی آ چکی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد زندہ اٹھائے گئے یا وفات دے کر کے اٹھائے گئے، اس کی تفصیلات بیان کرنے سے وہ خاموش رہتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ ان کی موت آئی ہو یا نہ آئی ہو، دونوں صورتوں میں زندہ تو وہ نہیں رہیں گے۔ دونوں صورتوں میں اگر بعض اہل علم کے اختلاف کو مان بھی لیا جائے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر موت نہیں آئی تو وہ امر ہو گئے، لا، یہ کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا جام چکھنا ہی ہے۔ اس عموم کے دائرے میں سارے نفس آ جاتے ہیں، چاہے پھر وہ ادریس علیہ وعلا نبینا صلاۃ و تسلیم ہی کا کیوں نہ ہو۔ لہذا موت سے، جیسا کہ کہا چچا غالب نے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ ہاں، تو بس باری کا مسئلہ ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ تو صرف مسئلہ یہ ہے، آگے اور پیچھے بچنا تو کسی کو نہیں ہے، اس کے چنگل سے نجات کسی کے لیے نہیں ہے۔ لہذا ادریس علیہ السلام کے اختلاف کو بھی یہ نہ سمجھا جائے
کہ علماء میں سے چاہے کسی ایک شخص نے بھی یہ عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پر موت طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے یہ۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نفس ابھی اگر موت کا شکار نہیں بھی ہوا ہے تو وہ قیامت سے پہلے پہلے موت چکھے گا نہیں، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا عموم سب کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے۔ ہر وہ ذات جس پر نفس کا اطلاق ہو سکتا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لہذا انبیاء کرام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے موت کے یا جسے موت کا ذائقہ چکھنا نہیں پڑا یا نہیں پڑے گا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ اور ادریس علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، ان میں سے کسی بھی نبی کا، کسی بھی رسول کا کوئی استثناء وارد نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایسا کسی کا بھی قول نہیں ملتا کہ ایک تو ادریس علیہ السلام کا تو بعض اہل علم کا کہنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی موت نہیں آئی لیکن آنی ہے۔ بہرحال ان دونوں کو چھوڑ کر بقیہ انبیاء و رسول میں سے کسی کے بارے میں یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ جن کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں، وہ اہل علم جن کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، جن کا قول معتبر مانا جاتا ہے، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ نبیوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، یہ قول کسی نے نہیں کہا۔ اور وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں کہی؟ چونکہ دلیلیں صریح ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں ان کو اس دنیا سے جانا تھا۔ جب اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا کہ انک میت و انہم میتون، تو پھر بچے گا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی زندہ رہنے کی کا حق کسی کا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص قرآن نے مخاطب کر کے کہہ دیا تو پھر ان کے علاوہ اور کون ہستی ہے جس کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زندہ رہ گئے ہوں گے یا زندہ ہیں؟ اس لیے کوئی بھی نبیوں میں سے ایسا نہیں ہے جو زندہ ہو، سوائے عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والتسلیم کے، کہ جن کو ابھی اللہ رب العالمین نے ایک موت سب پہ آنی ہے، وہ موت ابھی ان پر طاری نہیں ہوئی اشراط الساعہ میں ان کے ہونے کی وجہ سے۔ اور رہ گئی بات ادریس علیہ السلام کی، تو اس کے بارے میں چند ایک افراد کا کہنا ہے اور وہ قول کوئی اتنا قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ان کو موت ابھی نہیں بھی آئی، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو قیامت سے پہلے پہلے ان کو وفات آنی ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء کرام نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء کرام انتقال فرما گئے، تمام انبیاء کرام انتقال فرما گئے، اور جو ایک دو اختلاف والی شخصیتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی انتقال نہیں ہوا صریح دلیل کی روشنی میں، اور ادریس علیہ السلام جن کے بارے میں اختلاف ہے، بہرحال یہ دونوں بھی آئندہ قیامت سے پہلے پہلے ان کو موت آنی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دلیلیں ایسی آئی ہیں جن کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو دشواری پیش آئی، اور اس دشواری کی وجہ سے اس متفق علیہ مسئلے میں ان کو اس اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکا۔ اور وہ دلیل کون سی ہے؟ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معراج والے قصے میں آپ کے سامنے یہ بات غالباً آ بھی چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں بعض رسولوں کو دیکھا۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تو باقاعدہ آپ نے سنا ہی
کہ 50 نمازیں فرض تھیں، لوٹ کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر لوٹوایا، پھر وہ آئے، پھر لوٹے، پھر آئے، پھر لوٹے کئی بار. تو آسمانوں پر جو بعض انبیاء کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ملاقاتیں رہیں، ان ملاقاتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے ہم کلام ہونے کی تفصیل کو لے کر اشکال پیدا ہوا، کچھ دشواری پیدا ہوئی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام مر گئے، انہیں موت آ گئی، ان کی وفات ہو گئی، تب پھر بھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیسے کی؟ کیا مردے بھی بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور دیگر انبیاء کرام سے بات چیت کی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، آدم کا ذکر ملتا ہے، دیگر انبیاء کا ذکر ملتا ہے. تو پھر یہ جن سے جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ گفت و شنید کئی مرحلے میں ہوئی، تو پھر یہ کیسے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ موت آ گئی، پھر دوسری طرف آپ معراج کے قصے میں مزے لے کر بیان کرتے ہیں کہ صاحب ان سے گفت و شنید بھی ہوئی. تو اب یہ چیز جو ہے وہ ذرا موٹی عقل جب ہوتی ہے تو بات کھوپڑی میں آسانی سے نہیں گھستی. تو اس قسم کی دلیلوں سے اشکال بعض لوگوں کو پیدا ہوا، بعض لوگوں کو سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی. اس لیے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں اچھا یہ روایتیں بھی ایسی ویسی جگہوں کی نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس طرح معراج کا معاملہ ہو یا اس طرح کی چیزوں کا معاملہ ہو، روایتیں صحیح ہیں. اب متفق علیہ روایت ایک ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ راوی ہیں جو معراج کے تعلق سے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبریل فقیل من انت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا انا بآدم فرحب بی ودعا لی بخیر. پورا لمبا قصہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان پر لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانے کی بات کہی، پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل ہوں. کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا محمد ہیں. کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلوایا گیا ہے. پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو اچانک کیا دیکھا؟ آدم علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا استقبال کیا، مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اچھی ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا. ودعا لی بخیر. پھر مجھے چڑھایا گیا آسمان کی طرف، دوسرے آسمان کی طرف. یہ تو پہلے آسمان کا معاملہ تھا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں بھی گیٹ کھلوایا گیا، وہاں بھی وہی سوال ہوا آپ کون؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد. کہا کیا بلوایا گیا ہے؟ کہا بلوایا گیا ہے. پھر کھولا گیا تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہما وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی. ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے آپ کو بہترین دعاؤں سے نوازا. اب آپ یہاں دیکھیں نا، آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، دعاؤں سے نوازا، پھر دوسرے آسمان پر گئے. عیسیٰ سے تو تعجب کی بات نہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ تو سبھی کہتے ہیں. ابھی تک کسی نے جو ہے جو جمہور امت کا مسلک ہے کہ وہ زندہ ہیں تو زندہ ہیں، ان کو آسمان دنیا وہ دوسرے آسمان سے پھر اترنا ہے، قرب قیامت میں انہیں موت آنی ہے. ابھی تو وہ اپنی جو ایک موت ان کو آنی تھی وہی موت ابھی نہیں آئی. تو ان کا تو کوئی تعجب، ان کا خوش آمدید کہنا یا ان کا مرحبا کہنا، ان کا دعاؤں سے نوازنا، یہ تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. پر یحییٰ جو ان کے ساتھ تھے
ان کا کیا؟ آدم اس سے پہلے آسمان پر ملے، ان کا کیا؟ انہوں نے بھی وہی ویسے ہی کیا. تو اسی طریقے سے جو روایت ہے کافی لمبی ہے، اس میں اور انبیاء کرام سے ملنے کا ذکر ملتا ہے. تو اس میں تیسرے آسمان پر یوسف علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقاعدہ آپ دیکھیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، زندہ دیکھا، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں، مردے بولا نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً زندہ ہی دیکھا. بلکہ یہ بھی اس میں ذکر ملتا ہے کہ تیسرے آسمان پر جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبہوت رہ گئے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. کہا کہ ایسا حسن عطا کیے گئے کہ وَإِذَا هُوَ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، دنیا کا آدھا حسن ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا تھا. یعنی اتنے حسین و جمیل تھے. ظاہر سی بات ہے یہ مردے کے حسن کی تعریف تھوڑی نہ کر رہے ہیں، سامنے ان کے موجود تھے مکمل طور پر. اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ وآلہ نبینا الصلاۃ و تسلیم سے ملاقات ہوئی. اور یہ جن سے بھی ملاقات ہوئی ان سبھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا، خوش آمدید اور ویلکم کیا، اور ان کو اپنی نیک دعاؤں، اچھی دعاؤں سے، خیر کی دعاؤں سے نوازا. یعنی باقاعدہ گفت و شنید ہوئی، ہم کلام ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں حدیث کہتی ہے کہ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم کو اس کیفیت میں دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ بیت معمور سے لگائے بیٹھے تھے. بیت معمور، یہ وہی بیت معمور ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس میں گھستے ہیں عبادت کے لیے، اور جو ایک بار گھس جاتے ہیں انہیں دوبارہ پھر وہاں پر جانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا. بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ وآلہ نبینا صلاۃ و تسلیم ساتویں آسمان پر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے. سبھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھی دعاؤں، نیک دعاؤں سے آپ کو نوازا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی ایک حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری، امام مسلم دونوں نے ان کو اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات، جس رات مجھے اسراء کروائی گئی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ کیسے تھے؟ بھرپور گبرو جوان کی شکل میں، لمبے تڑنگے، گندم گوں. ایسا لگتا تھا کہ قبیلے شنوا کے لوگوں میں سے کوئی آدمی ہے. قبیلہ شنوا کے افراد جتنے لمبے تڑنگے ہوتے ہیں گویا ان میں کا کوئی فرد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، ان انبیاء کرام کی قد کاٹھی بھی بیان کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو اپنے سامنے دیکھا، ہم کلام ہوئے، ان سے مصافحہ، ان سے ملاقات، ان سے بغل گیر، ساری چیزیں باقاعدہ ہوئیں. عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. تو یہ بہت لمبی روایت ہے، اس کے اندر یہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اب یہ جو روایتیں ہیں اور متفق علیہ روایتیں ہیں، اس سے، ان روایتوں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر مر چکے ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی. تو وفات نہ ہونا انہوں نے ان دلیلوں کی روشنی میں سمجھا. انہوں نے ان حدیثوں سے یہ سمجھا کہ انبیاء کرام کو موت ہی نہیں آئی. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے گفتگو رہی. تو جیسے عیسیٰ علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم زندہ واقعی ہم مانتے ہیں کہ وہ زندہ تھے، واقعتاً زندہ تھے، ایسے ہی بقیہ انبیاء کرام بھی جو ان کے ساتھ بقیہ جو قصوں میں اس قصے میں اور انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے وہ بھی زندہ تھے اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو شنید کی. تو یہاں سے ان کو یہ ایک شبہ پیدا ہوا کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی، اور یہاں سے انہوں نے انبیاء کرام کے باحیات ہونے کا عقیدہ ایجاد کر لیا. جبکہ درست بات یہ ہے کہ انبیاء کرام سارے کے سارے موت کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے بقیہ بشر ایک متعین مدت کے لیے آتے ہیں اور موت سے ہم آغوش ہو جاتے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء بھی اپنی طرف سے نہیں، چونکہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیلیں موجود ہیں، اس بنیاد پر ان کا استثناء کیا جاتا ہے کہ سوائے نبیوں میں سے کوئی نہیں بچا سوائے ان کے. اور اختلافی طور پر اگر ذکر کیا جائے تو ادریس علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم کو، ان دونوں کے علاوہ نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں شبہ بھی کیا جا سکے کہ انہیں موت نہیں آئی ہوگی. اسی طریقے سے بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کی خبر ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں رسولوں کو دیکھا، رسولوں کو معراج کی رات میں دیکھا. اور یہ ساری روایتیں درست ہیں، صحیح ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن رسولوں کو دیکھا یہ ان کی روحیں تھیں جو مصور شکل میں ان کے بدنوں میں دکھائی گئی تھیں، مصور شکل میں ان کے جسم میں دکھائی گئی تھیں. ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے اجساد، ان کے اجسام، ان سارے نبیوں کے جسم ان کی قبروں میں تھے جہاں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جن کے بارے میں صراحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا زندہ. بقیہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول جن سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ روحیں تھی ان انبیاء کرام کی جن کو ان کے بدنوں میں مصور شکل میں دکھلایا گیا تھا. اور اس چیز کو اگر ماضی کے اندر سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی تھی تو آج تو سائنس کے اتنے ترقی پذیر ہو جانے کے بعد اس چیز کو سمجھنا اتنا دشوار نہیں ہونا چاہیے. جو چیز آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں کہ وہ باقاعدہ مکمل شکل میں آپ کے سامنے ہو. تو انبیاء کرام کے جو جسم ہیں وہ ان کے جسم ان کی قبروں میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات رہی یہ ملاقات ان انبیاء کرام کی روحوں کو ان کے اجسام میں مصور کر کے دکھلایا گیا تھا، ان کے جسموں کی تصویر کی شکل میں ان کو دکھلایا گیا تھا. اور یہی وہ قول ہے جسے اہل سنت والجماعت کے محققین علماء نے اختیار کیا ہے. اس مسئلے میں ایک محقق عالم دین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں انبیاء کرام کو دیکھنا آسمان پر، جیسا کہ روایت کہتی ہے کہ آدم علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم کو آسمان دنیا پر دیکھا، یحییٰ اور عیسیٰ کو دوسرے آسمان پر، یوسف کو تیسرے پر، ادریس کو چوتھے پر، ہارون کو پانچویں پر، موسیٰ کو چھٹے پر، ابراہیم کو ساتویں پر، یا اس کا الٹا.
تو یہ سارے کے سارے صلوات ربی وسلامہ علیہم، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام، یہ ان کی روحوں کو انہوں نے دیکھا تھا جو ان کے بدنوں کی شکل میں مصور کر کے ان کو دکھلائی گئی تھیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین ہی وہی اجسام بھی دکھلائے گئے جو قبروں میں دفن تھے، لیکن یہ قول نہایت مرجوح قول ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ والتسلیم آسمان پر اپنے روح اور اپنے جسم کے ساتھ اٹھائے گئے، اور اسی طرح ادریس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ جہاں تک ابراہیم، موسیٰ اور دیگر انبیاء کرام ان کے علاوہ علیہم وعلی نبینا صلاۃ والتسلیم کا معاملہ ہے، تو یہ سارے کے سارے انبیاء زمین میں مدفون ہیں، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں وہاں دیکھا تھا یہ ان کی روحیں تھیں جو ان کی بدنوں میں مصور شکل میں دکھائی گئی تھیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہ انبیاء کرام کی رفعت شان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے اجسام کو زمین کے اندر امانتاً رکھا ہے، تو وہ اجسام زمین کے یہاں امانتاً قیامت تک رکھے رہیں گے، وہ اجسام وہاں سے ہٹائے نہیں جائیں گے۔ وہ سارے کے سارے اجساد انبیاء کرام جو اس دنیا میں مرے، جن کا اس دنیا میں انتقال ہوا، وہ زمین کی امانت ہے، اور یہ زمین اپنی امانت تب نکالے گی جب اللہ کا حکم ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ وہ قرب قیامت میں جب ساری چیزیں، یا قیامت کے بعد جب سارے کے سارے لوگ اپنے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تب وہ نکلیں گے۔ تب تک کے لیے اس زمین میں انبیاء کرام کے جسموں کو امانتاً اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے، لیکن ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے معزز بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات ان سے ملاقات کروائی۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صریح روایات کے اندر اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین، ان کے اجسام زمین کے یہاں اللہ تعالیٰ نے امانتاً رکھے ہیں، اور زمین اس امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتی۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو ٹچ تک نہیں کرے گی، یعنی اس میں ان کے اجسام کی پورے طور پر حفاظت کرے گی، ان کی لاشوں کی پورے طور پر حفاظت کرے گی، ان کے جسم میں کسی معمولی قسم کے خروچ سے بھی انہیں محفوظ رکھے گی۔ اس امانت کی زمین پورے طور پر، زمین بھی تو اللہ رب العالمین کی معمور ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، اللہ نے حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو انبیاء کرام کی لاشیں پورے طور پر محفوظ ہیں اور قیامت تک زمین کے اندر محفوظ رہیں گی۔ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، اور تمہاری صلاۃ مجھ پر پیش کی جاتی ہے، جو تم صلاۃ و سلام بھیجتے ہو یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اسے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے صلاۃ و سلام آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے اپنی قبر کے اندر؟
دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، یعنی صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ میں ساری مخلوقات میں افضل ہیں، ساری مخلوقات میں برتر ہیں، ساری مخلوقات میں معظم ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں، لیکن وہ دیومالائی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں، اور انسان ہیں تو انسانی لاشوں کے ساتھ زمین کیا سلوک کرتی ہے، وہی طبیعی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہوگا۔ جب تک کوئی استثنائی حکم نہیں بتا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے، تب تک عام بات تو وہی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا کہ زمین عام انسانوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتی ہے وہی سلوک موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو گیا ہوگا، یا وہی ہونے والا ہے کہ 2 سال 4 سال 10 سال پھر اس کے بعد زمین جسم کو کھاتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انجر پنجر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال پوچھ کر گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے اشکالات کو ختم کر دیا کہ یہ اشکالات تاکہ پیدا نہ ہو سکیں اور ساری بات تفصیل کے ساتھ معلوم رہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ استغراب اور یہ سوال اور یہ تعجب یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نارمل سا سوال پوچھا کہ کیسے آپ پر ہمارے صلاۃ والسلام پیش کیے جائیں گے جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ قبر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر انبیاء کرام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ جسموں کو حرام کر دیا ہے یعنی ان کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی زمین ان کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں کر سکتی۔ اور یہ روایت امام احمد کی ہے، مسند احمد میں امام احمد نے اس کو اپنی ذکر کیا ہے، 4 جلد صفحہ نمبر 8۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے، 1 جلد صفحہ نمبر 443، 1047 نمبر کی حدیث ہے یہ۔ امام دارمی نے اپنے سنن دارمی میں نقل کیا ہے، 1 جلد صفحہ نمبر 307، 1580 نمبر کی حدیث ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے جسم اس زمین کے یہاں امانتاً اللہ نے رکھے ہیں، اور اس امانت میں خیانت کو اللہ رب العالمین نے زمین کے لیے اس خیانت کو حرام قرار دے دیا ہے، یعنی زمین انبیاء کرام کے اجساد کو کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو زمین کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہی سے پتہ چلا کہ اس اہم مسئلے میں حق بات یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کو جس طرح عام بشر کو موت آتی ہے ویسے ہی انہیں بھی موت آئی، اور انہوں نے اپنی اپنی مقررہ میعاد پوری کر کے اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے رب العالمین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، ان دونوں کے بارے کا استثناء کر کے ادریس کے بارے میں اختلاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ جمہور کا جو قول ہے وہ یہی کہ وہ اس دنیا میں پھر دوبارہ آئیں گے، اور پھر دوبارہ ان کو موت اللہ رب العالمین دے گا جس طریقے سے عام انسانوں کو موت دی جاتی ہے۔ اب ایک موضوع ہمارا مکمل ہوا کہ سارے انبیاء کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی ان میں سے زندہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ایمان بالرسل کے اجزاء میں سے ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک اگلی بحث یا اگلا مبحث جو آنے والا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کے معجزات میں اور اولیاء کرام کی کرامات میں کیا فرق ہے۔ معجزہ اور کرامت 2 چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو۔
تو معجزہ کیا ہے اصلاً، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، اور پھر معجزے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی کون ہے، نبی تو ہم نے جان لیا، لیکن ولی کون ہے، یہ انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ چونکہ ایمان بالرسل ہی سے معجزے کا تعلق ہے اور معجزے سے ملتی جلتی چیز کرامت ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی تفصیل جاننا ضروری ہے، تاکہ رسولوں پر ایمان کا جو رکن ہے وہ پورے طور پر ہماری کھوپڑی میں سما سکے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کا اور میرا دونوں کا تازہ دم رہنا ضروری ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ آج کے درس کو یہیں ویرام دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سبھی کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا اعتقاد رکھنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عقیدے پر اللہ رب العالمین ہمیں رکھے، اور اسی عقیدے پر ہمیں وفات دے، اور اللہ رب العالمین انتقال کے بعد ہمارا حشر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔